जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि उस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में अजाब का मजा चखाते रहेंगे, शायद ये बाज आ जाए। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही अच्छी हैं, आखिरत में क्या करोगे? फरिश्ते तो सारा हिसाब लिख कर बैठे हैं। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, मगर अल्लाह ताला वो कभी नहीं भूलता आपकी नेकी और ना लोगों की ज्यादती। जब अल्लाह तुम्हारा गवाह हो जाए तो हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाए तो उस वक्त सब अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना बेहतर है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। दूसरों का दिल तोड़ने वाले को अल्लाह पाक ऐसे तोड़ता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। मक्का फतेह अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतजार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाजा खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए किसी की जिंदगी जहन्नम बनाकर अपने लिए सख्तों में जन्नत मांगना छोड़ दो। अफसोस, साल गुजर जाता है, मोहब्बत में लोग एक दिन बात किए नहीं रह सकते, एक दिन गुजारा नहीं होता। अफसोस, यहाँ सारा दिन फोन यूज करना, आशिक से गुफ्तगू करना, टीवी देखना, जॉब, स्कूल, कॉलेज, खाना पीना, घूमना, शादी, फंक्शन, कुछ मिस नहीं होता। मगर कुरान पाक एक साइड पे रखा है, बुलाता है आओ पढ़ो मुझे भी तलावत करो, मुझे भी अपने दिन का हिस्सा बनाओ। अफसोस, कहते हैं कि वक्त नहीं। हम चाहते हैं कोई हमसे बहुत मोहब्बत करे, हमें सुने, हमारी हर बात का मान रखे, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करे, हमारी तारीफ करे, हमें समझे, हमें हर मुकाम पर थाम ले, हमारा इंतजार करे। मोहब्बत तो हमें ऐसी ही चाहिए और जानते हैं ऐसी मोहब्बत अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। वो हमें सुनता है क्योंकि वह समीउल अलीम है। अगर हम उसे अपनी यादों में बसाते हैं तो वो हमारा तज़किरा फरिश्तों में करता है। वो मोहब्बत के बदले मोहब्बत देता है, रुसवाई नहीं देता। अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की खुशनुदी बना लीजिए, फिर आप कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं बिखरेंगे, कभी नहीं हारेंगे इंशाअल्लाह। जब इंसान सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ देता है तो फिर अल्लाह भी अपने बंदों के यकीन को कायम रखता है और अल्लाह आजमाइश में भी डालता है, लेकिन अपने बंदे को संभाल भी लेता है। जब हम उसकी रज़ा पर राज़ी रहते हैं तो वो हमें हमारे सब्र का फल ज़रूर देता है। और यकीन माने, शिद्दत से मांगी हुई दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं वो होते हैं मुअज्जिज़। कब होते हैं मुअज्जिज़? जब हर उम्मीद खत्म होने के बाद भी बंदा अपने रब पर यकीन रखता है, तब होते हैं मुअज्जिज़। किनके लिए होते हैं मुअज्जिज़? तुम्हारे लिए होते हैं मुअज्जिज़, हम सब के लिए होते हैं मुअज्जिज़। मामला जितने भी खराब हो चुके हो, जितनी मुश्किलें भी नजर आ रही हो, लेकिन याद रखिए आपके रब की कुदरत से बाहर दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है। तकलीफ का बढ़ना इस बात की दलील है कि आसानी और सुकून बहुत करीब है। तो बस दुआ ना छोड़ो, यकीन ना छोड़ो। मुअज्जिज़े होते हैं और तुम्हारे लिए भी मुअज्जिज़े होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला तो सुनता है खामोश दिलों की सदाएं, खामोश आंसू, खामोश आहें। रात की खामोशी में की गई इबादत, दर्द से तकलीफ से अल्लाह ताला को पुकारना, दर्द की शिद्दत, तकलीफ की शिद्दत में निकलने वाले आंसू अर्श तक जाते हैं। उसका बंदा बार बार पुकारे तो कैसे मुमकिन है कि उसकी तरफ से जवाब ना आए? जवाब आता है, फौरन आता है। बस इंसान ही बहुत जल्दबाज है। आप अल्लाह रब्बे कायनात को पुकारें और वो जवाब ना दे, ये कैसे मुमकिन है? सारी इल्तिजाएं, दुआएं और आहें सुन ली जाती हैं अपने मुकर्ररा वक्त पर, और जो इस दुनिया में कबूल नहीं होती वो अगले जहान के लिए रख दी जाती है। सब्र करें, हर एक आरज़ू पूरी होगी, कोई आंसू आएगा नहीं जाएगा, मगर अपने मुकर्रर वक्त पर बस सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें। इंशाअल्लाह एक दिन हर एक जायज़ दुआ पर कुन फरमा दिया जाएगा। कभी दुआ देर से कबूल होती है, कभी शक्ल बदल कर कबूल हो जाती है, और जो दुआएं हमारी दुनिया में कबूल नहीं हो रही होती वो आखिरत में पूरी कर दी जाती है, वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है। कोई भी दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि अल्लाह दुआ सुनने और कबूल करने वाला है।
غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ ہمارا اللہ رب العالمین ہی تو ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ انار کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ جب گھر کا بڑا بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگ پنکھے سے کیوں لٹکتے ہیں۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے مانگنے کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالت کا بہترین رد عمل۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو اس کے قابل ہو۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ جو دل اللہ رب العزت کی ذات سے سکون اور اطمینان کے طلبگار ہوتے ہیں نا، وہ دل جلد سکون اور قرار پا جاتے ہیں، اور جو دل محض خاک کے پتلوں سے دلی وابستگی اور انسیت کو ہی واجب سکون سمجھیں، پھر ان دلوں کو ان کے جیسے ہی لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ پاؤ سکون ان دنیا والوں سے اور رہو ان کے ہی طلبگار، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اصل طلبگار کس کا ہونا ہے اور سکون کی بھی کس طرح سے مانگنی ہے۔ ذرا سوچو، جو انسان خود اپنے سکون کے لیے کسی دوسرے در کا متلاشی ہو، وہ انسان تمہیں کیسے سکون اور راحت پہنچا سکتا ہے؟ جو خود سے سانس لینے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، وہ کسی کے سانسوں کی روانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہے ہی فانی، وہ بقا کے دعوے کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ رب العزت کو بتاؤ، اسے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ، جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن کی دعا کرو، جب سب کی حدوں کو توڑ کر اشک آنکھوں کے راستے رخسار پر بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو۔ ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور سنو، یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے اپنے رب کے ہر فیصلے سے محبت ہے، اس نے ہر فیصلہ ایک حکمت کے تحت کیا ہے، جس میں پہلے ہمیں وقتی طور پر تو کبھی رنج ہوتا ہے، مگر آخر میں یہی فیصلہ ہمیں ہمارے حق میں ہوتا نظر آتا ہے۔ قرآن میں ہے کہیں کہ اپنے بندے پر اس بات کو پڑھ کے دلی سکون ملتا ہے۔ ہر وہ شخص جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، بدلے میں اسی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ مجھے رب کے اس شخص سے بہت محبت ہے، اسے ہی تو مکافات عمل کہتے ہیں۔ بے شک رب اپنے بندوں پہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کرنے دیتا ہے۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہارے ذات کی دھجیاں اڑا جائے، جب کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو یاد رکھنا کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا، تو تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھال لے گا۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہیں ڈال دی جائے گی۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے
अपने सब्र से उसे राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौजज़ों की राह तो अल्लाह आखिरी सांस तक खुली रखता है, तो तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी न रहे, क्योंकि बेबस तुम हो। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। अल्लाह को छोड़ दोगे तो कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही, फिर देखो जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पे हर उस फतह को भूल गए हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और ज़हन नशीन करो कि तुम्हारा रब हर शय पे कामिल है। जिंदगी का कोई भी मोड़ आसान नहीं होता। हर राह पर मुश्किलात भी आती हैं और ठोकरें भी लगती हैं, मगर जब तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा में राजी रहना सीख लेते हो तो दुख रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाते हैं। और जब तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इंतखाब करदा रास्तों पर चलते हो तो फिर सब्र का सलीका भी खुद ब खुद आ ही जाता है, मगर इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। ये उस जिद पर अड़ जाने से या आगे ना बढ़ने की कसम खा लेने से तो मंजिल नहीं मिलती। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुसाफतें आसान नहीं होती, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन रख कर इंसान उन रुकावटों को भी दूर कर लेता है जिनको पार करना दुनिया की निगाह में नामुमकिन होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फिर कुर्बानियों के बाद ही मिलता है। जब तुम दुनिया की हर तलब से ला तलब हो जाते हो तब उसको पाते हो। और हाँ, जब तुम हासिल पर शुक्र करना सीख लोगे ना, तब तुम जान जाओगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तुम्हें अता करता है उसमें कितना सुकून रख देता है, और जो तुमसे दूर कर देता है उसमें कितनी बड़ी हिफाजत और हिकमत छुपी होती है। फिर चाहे तुम राजी हो या ना हो, वो तुमसे हमेशा मोहब्बत करता है। फिर चाहे तुम उससे मोहब्बत करो या ना करो, वो बड़ा मेहरबान है। अगर तुम उसके लिए अपनी एक पसंदीदा चीज को कुर्बान करते हो तो वो तुम्हें इसका दुगना बढ़ाकर इनाम देता है। बेशक तुम्हारा रब बड़ा रहमान और गनी है। जब दुआ और कोशिश से बात ना बने तो फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतर फैसला करने वाला है। जितना मर्जी भाग लें, जितना मर्जी हाथ पाँव मान लें, मगर किसने किसको कहाँ कब और कैसे मिलना है ये फैसले कहीं और होते हैं। कुछ मुश्किलात इसलिए भी आती हैं कि तुम संभल जाओ, ठहर जाओ, निखर जाओ। माजी हमेशा रहने के लिए नहीं होता। आपकी जितनी भी गलतियाँ या माजी की तकलीफें हैं वो आपको कुछ न कुछ सिखाने ही आती हैं। बस अब वो खत्म हो गई हैं। जब तुम खुद नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तब अल्लाह तुम्हें किसी गम में मुब्तला करके अपनी तरफ खींच लाता है। वो जो एक हुक्म से चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके उसे उसकी जगह से सरका सकता है, उस रब के लिए तुम्हारी खाक से बनी हाथ की लकीरों को बदलना भला क्या मुश्किल, जिसके एक इशारे पर मछली उसके बंदे को जिंदा साहिल पर उगल दे, वो कैसे फिर तुम्हें उस अजियत के समंदर में डूबने दे सकता है। यकीन कीजिए अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। अल्लाह से शिद्दत से दुआ कर रहे हो ना, लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई तो उदास मत हो। एक तो अल्लाह तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा है, तुम यकीन के साथ दुआ करते रहो, कबूलियत जरूर मिलेगी। और दूसरा, वो तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह के हर फैसले पे सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज तोड़ सकती है। बस लोगों का डर खत्म हो जाता है और उनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल ये सोचकर मुतमईन हो चुका होता है कि अल्लाह काफी है। वो रब जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो जो तुम्हें सब्र देता है, तुम्हें हिम्मत देता है, तुम्हें तहज्जुद में उठने की तौफीक देता है, तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारे सब्र को शुक्र में नहीं बदल सकता। उसके लिए जब सब्र की भट्टी में खुद को जलाया जाता है तो वो अजर दुगना कर देता है। यूं हार कर क्यों बैठ गए हो? क्या तुम भूल गए हो कि वो रब किसी जान पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। वो तुम्हें भी जल्द सुकून देगा। ऐसे नाउमीद ना हो। ये दुनिया तो जगह ही आजमाइश की है, मगर उस रब की रहमत भी नसीब होती है। सो तुम भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र कीजिए, वो अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी चाह भी
تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، وہ روتا ہے پھر بھی نا امید نہیں ہوتا۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہے، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لو گے، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے۔ جہاں توکل ہو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں اب، تو جان لو وقت آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گوا دو، اور اگر چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پا نہیں سکا۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نصیب جو ہے وہ دعا سے بنتا ہے، کامیابیاں بے شک کوشش سے ملتی ہیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے چیخ چیخ کر کہنا، میرے اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سمیٹ لیں۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ جو تکلیف اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ نا امید نہیں ہونے دیتا۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا نا، لیکن صبر اب ہی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تب ہی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا۔ ہمت نہ ہارو، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو تم تکلیف میں ہو، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اسے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ سورۃ البقرہ آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، اور اس کے مبارک خطوط آپ کی سماعتوں میں گونجاتی ہے کہ اللہ آپ کی دعا کا جواب دے گا، اور آپ کے تھکے ہوئے دل کو امید دیتی ہے کہ آپ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ یقین مانے آپ کا ٹوٹا دل بھی پھر سے جڑ سکتا ہے۔ یہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ زندگی لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے کس رب نے بنایا تھا جو مردہ مٹی کو بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دیے ہوئے ہے؟ اس کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا؟ جہاں یہ مثال قیامت میں مردوں کے پھر سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں آپ کے دل کے لیے بھی اس میں امید ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے معاملے میں اتنا سوچا نہ کرے، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔
جس کے کام رب संवारता है اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ زندگی میں جب بھی خود کو تنہا پاؤ، دنیا کا ہر اپنا تم سے منہ موڑ چکا ہو، تب یاد کر اللہ نے تمہیں تنہا اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے رب سے رجوع کرنے کے لیے کیا ہے۔ زندگی کا سفر ایک ٹرین کے سفر جیسا ہے جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی منزل تک ٹرین خالی ہو۔ اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہے۔ ایک غلط فیصلے، غلط انسان، غلط ٹرن کی وجہ سے اپنی ساری زندگی ہی برباد کر لینا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں، رحمت تھی۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہوتے ہیں، اللہ ہے نا۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھرا پاؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا۔ ان قریب وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور تمہارا دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی لفظ نکالو جب اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر آتا ہے، اس کی برداشت نظر نہیں ہوتی۔ آزمائشیں دراصل سجدے کی طرف کا احساس کرانے آتی ہیں۔ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیجیے۔ مانگنے پر اللہ کیا نہیں دیتا، بس شرط یہ ہے کہ مانگا اسی سے جائے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ جلال انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دل جس بات پر اڑ جاتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں تحفہ دینا، تبھی تو تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ پر بھروسہ کافی ہوتا ہے، وہ مالک ہے، تمہارے دل کی حالت سے تم سے بہتر واقف ہے۔ تم بس اپنی پریشانی اللہ کو بتایا کرو اور بے فکر ہو جایا کرو۔ ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر دل میں وسوسے ہوں تو ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے نہیں پتا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے، میرا نصیب مجھے کہاں لے کر جائے گا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا نصیب آپ نے لکھا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی، آپ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ میرا نصیب کیسے غلط لکھ سکتے ہیں؟ اے اللہ، مجھے پورا بھروسہ ہے آپ پر، میرا بھروسہ قائم رکھنا، اور اگر آپ مجھے کچھ دیں تو مجھے شکر کرنے والا بنانا، اور اگر کچھ لیں تو مجھے صبر کرنے والا بنانا۔ میرا ماننا ہے کہ بے شک ہر انسان کا سہارا اللہ رب العزت ہی ہے، وہی ولی، وہی مددگار ہے اور وہی غمگسار۔ ہم میں یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ کسی درد مند کی دل جوئی کر سکے، اس کے لیے چند سکون بھرے الفاظ ہی زبان سے ادا کر سکے، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔
سب کا غم خوار وہی ہوتا ہے، ہم انسان تو وسیلہ یعنی بہانہ بنتے ہیں اس کی طرف سے کسی کی مسیحائی کا۔ وہ ہمیں چنتا ہے اپنے کام کے لیے، اور ہم میں سے ہر انسان ایک خاص مقصد کے تحت اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے، بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے۔ کسی بے بس کے لیے امید ہے، کسی پریشان کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی روتے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں، اچانک چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اندر سے دلاسا دیتا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پر گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ یقین جانے جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس خبر نہیں ہوتی۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں؟ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا اگر وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے حساب ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسو کا، بے حسی کا، الزام تراشی کا۔ بدلہ لینا میری فطرت نہیں، بد دعا دینا میری عادت نہیں۔ مجھے جس سے شکایت ہو، میرا دل جس نے دکھایا ہو، ایک لمبی سانس لیتی ہوں اور سب خدا پر چھوڑ دیتی ہوں۔ جو دو گی وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کسی کو اذیت بھرے دن رات سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے خوشی رہیں گے؟ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے، ایسا قرض جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیے، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ مکہ فاتح عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا اسے انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ مکہ فاتح عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔
धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती हैं। माफ करके आगे बढ़ जाए उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तहमत लगाए, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता, और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफी नहीं करता। चेहरे खूबसूरत नहीं होते, उनको देखने वाली निगाह खूबसूरत या बदसूरत होती है, जो सामने वाले मंजर को अपने मुताबिक रंग देती है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नजर आते हैं उतने ही मुंतज़िर होते हैं मौज़ों के। लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमईन क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती। अल्लाह की खातिर कुछ कुर्बान करने का नतीजा बहुत जल्द सामने आ जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठकर बेटे को कुर्बान गाह तक ले गए थे। बेटे की गर्दन पर छुरी रखने से पहले उनको बेटा लौटा दिया गया था। आपको भी हराम छोड़ने पर हलाल का इनाम जल्द मिलेगा। ये हालात मुश्किल हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है। वो तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। यकीन रखो कि मौजज़े सब्र करने वालों के लिए ही हैं। इस इंतज़ार का फल कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया, और तुम्हें कभी भी उन फैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दिया। तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकियाँ कभी खाली नहीं जाएंगी, क्योंकि दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती। बस दुआओं की कबूलियत का वक्त मुख्तलिफ होता है, इसलिए तुम्हें सब्र करना है उस वक्त के आने तक, और यकीन रखना है कि जब भी आएगा तुम्हारे हक में बेहतर बनकर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम सबको निगाह में रखे हुए हैं। वो हर एक के दिल का हाल खूब जानता है। वो हर उस हंसी से वाकिफ़ है जिसे तुम दिल के तड़पने और वजूद के रेजा रेजा होकर बिखरने के बावजूद चेहरे पर सजा कर लोगों के सामने खुश होने का नाटक करते हो। वो हर उस कैफियत से आशना है जब तुम दर्द के मारे बेहाल होकर तन तन होकर बिखर जाते हो। वो जानता है तुम्हारी मोहब्बतों के औस पड़ने वाले तमाचों और धुतकारे जाने की अजियत को। वो खूब इल्म रखता है उस अंधेरी रात का जब तुम्हें अपने लिए ज़िंदगी से मौत बेहतर लगी थी, क्योंकि दिल के हालात दिल बनाने वाले से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। याद रखो, जब आसानी पहुंचना मकसूद होती है ना, तब आजमाइश सख्त से सख्त होती चली जाती है, और फिर जहाँ तुम्हारा सब्र दम तोड़ता हुआ नजर आता है वहीं अजर का वादा सच्चा हो जाता है। तभी कौन कहकर तड़पते हुए दिल को करार पहुंचाया जाता है और हर दुख को राहत में बदल दिया जाता है। खाली झोलियां मोहब्बत से भर दी जाती हैं, रहमतों और नेमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर अधूरी कहानी मुकम्मल दास्तान बन जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तुमसे कि तो अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र से काम ले। बेशक तो हमारी आंखों के सामने है और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है। सुनो, अगर कभी कोई तुमसे अपना दर्द बांटते है ना, तो उसे खामोशी से सुन लिया करो। जब कोई तुम्हें अपने दिल के वो जख्म दिखाए ना जो दुनिया को दिखाने के काबिल नहीं होते, तब बस एक सच्चे हमदर्द और मसीहा बनकर उन जख्मों की मसीहाई कर दिया कर। तब किसी भी किस्म के मशवरे, सलाह, गुनाह और सवाब को बीच में मत लाया करो। तुम किसी इंसान के अंदर की कहानी को कभी नहीं जान सकते। वो बेवक्त किन किन मुहाजों पर अकेले जंग लड़ रहा होता है, तुम उससे बेखबर होते हो। उसकी अजियत, दर्द और बेबसी से सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई बाखबर नहीं होता, और तुम कभी किसी इंसान के गम की शिद्दत को मालूम ही नहीं कर सकते। दिल की तड़प और बेचैनी को मापने के लिए पैमाने थोड़ी ना दस्तयाब है जिनकी मदद से तुम कम या ज्यादा तकलीफ की पहचान कर सको कि फलां का गम बड़ा है और फलां का छोटा। दर्द तो दर्द होता है ना, क्या छोटा क्या बड़ा। बस तकलीफ सहने वाले दिल ही कमजोर या मजबूत होते हैं। कुछ दिल दर्द के हल्के से झटके से ही बंद हो जाते हैं, और बाज दिल बड़े बड़े तूफान सह जाते हैं। जब इंसान तकलीफ में होता है ना, तब उसे किसी ऐसे हमदर्द की अशद ज़रूरत होती है जो उसे बगैर उज़्र के सुन सके, जिसके सामने वो अपना हर अच्छा बुरा बयान कर सके, ये दिलासा दे कि आगे सब अच्छा होगा, जो उसे ऐसे वक्त में थाम ले जब कदमों की लड़खड़ाहट गिरने पर मजबूर कर दे।
اللہ رب العزت نے تبھی انسانوں کے اندر محبت اور الفت کے جذبات اور احساسات رکھے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بن سکیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان مسیحائی چاہتا ہے، لیکن مسیحا بننا نہیں چاہتا۔ ہر ایک کی چاہت ہے کہ اسے سنا جائے، سراہا جائے اور اس کی ہی کیئر کی جائے، لیکن کسی کی دل جوئی کرنا، کسی درد مند کی چند باتیں، بے بسی کی آہیں ہم سننا نہیں چاہتے۔ وقت نہیں ہے شاید ہمارے پاس۔